بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ مسواک کے بارے میں ڈسکس کریں گے، مسواک کے فائدے بتائیں گے۔ اس کو مسواک کہتے ہیں۔ آپ اس میں زیتون کی بھی لے سکتے ہیں، نیم کی بھی لے سکتے ہیں، یہ بھی زیتون ہے، یہ بھی مسواک ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ مسواک جو آپ نے لینی ہے وہ کتنا سائز ہونا چاہیے، جو صحیح سنت طریقہ ہے۔ مسواک آپ کے ہاتھ کے ایسے آپ نے ہاتھ میں کھول کے دیکھ لینا ہے اتنا سائز کا مسواک ہونا چاہیے، اس سے بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اور مسواک کتنا موٹا ہونا چاہیے، آپ کی انگلی کے برابر آپ دیکھ لیجئے، جو بھی مسواک کرنے والا ہے وہ دیکھے گا، اس کی موٹائی ایسے دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے ایسے جیسے یہ کیا ہوا ہے، آپ کو دکھانے کے لیے رکھا ہے۔ اس کے بعد جب یہ مسواک اتنا رہ جائے، اتنا ہتھیلی کے اتنا برابر، پھر آپ نے اس کا یوز نہیں کرنا ہے۔ سمجھ لیجیے، آپ یہ بات مسواک کی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اچھے سے آپ سمجھ لیجیے کتنا ہونا چاہیے، کتنا سائز کا لینا ہے، کتنا موٹا ہونا چاہیے اور کتنا آپ نے یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں تک آپ یوز کر سکتے ہیں، جب اتنا رہ جائے آپ یوز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو مسواک کہتے ہیں۔ اب ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے جو حدیث میں آیا ہے کہ مسواک کے 70 فائدے، 70 فائدے ہم آپ کو وہ آج فائدے بتائیں گے کہ 70 فائدے کون کون سے ہیں مسواک کے۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں آپ کو، یہ ہر ایک انبیاء کی سنت رہی ہے مسواک، سبھی انبیاء کی سنت ہے، نمبر 1۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو یہ سب، اس کے بعد نمبر 2 کے بعد نمبر 2 میں یہ آتا ہے کہ جو بھی مسواک کرے گا اس کو کلمہ نصیب ہوگا، موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا۔ تیسرا، دانتوں کو تو صاف کرے گی یہ۔ چوتھا یہ ہے کہ اس کے بعد منہ کی بدبو جو ہے وہ اس سے نہیں آئے گی، جو مسواک کرتا ہوگا اس کے منہ سے اسمیل نہیں آتی، کئی لوگ آتے ہیں جس کو اسمیل آتی، اسمیل کی وہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جناب، جب جو بندہ مسواک کر کے وضو کرتا ہے نماز کے لیے، اور جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد جس کو بلغم کی تکلیف ہو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور منہ کی جبڑوں کی اور دماغ کی نسوں کی بیسٹ ایکسرسائز ہے جو یہ مسواک ہے۔ جو آپ کے مسوڑے ہیں، گمس ہیں، ان کو مضبوط کرتا ہے، ان میں انفیکشن نہیں ہونے دیتا یہ۔ اس کے بعد آپ کی میموری کو انکریز کرتا ہے، یادداشت اچھی ہو جاتی ہے مسواک کرنے والے کی۔ اس کے بعد جناب یہ آپ کی آئی سائٹ کو بھی انکریز کرتا ہے، آنکھوں کی روشنی بھی اس سے جو ہے بہترین ہوتی ہے۔ ہیئر کی گروتھ کے لیے کی بہت کامیاب ہے یہ، بالوں، جس کو بال گرنے کی پرابلم ہو یا بال کم ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی بڑی مفید چیز ہے۔ اس کے آگے جناب یہ کھانے کو بہت اچھے سے ہضم کرتی ہے، مدد کرتی ہے، جو بندہ مسواک کرتا ہوگا اس کا معدہ بالکل سیٹ ہوگا۔ اس کے بعد گیس کی پرابلم نہیں ہونے دیتی ہے۔ اس کے بعد جناب کمر کی تکلیف، جس کو کمر میں درد رہتی ہے، وہ بھی اگر یہ مسواک ریگولر کرے گا تو کمر کی درد بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جناب قوت بہا کے لیے، جو جس کو آپ سیکسول کہتے ہیں کہ پاور کے لیے، اس کے لیے بھی بڑی بہترین چیز ہے یہ مسواک۔ اس کے بعد دشمنوں سے حفاظت کے لیے ہے مسواک۔ اگر آپ مسواک کرتے ہیں، اپنے ساتھ کیری کرتے ہیں، اپنے پاکٹ میں کہیں بھی جاتے ہیں تو یہ بہت حفاظت کرتی ہے۔ اس کے بعد اگر کہیں کسی کا اللہ نہ کرے، اگر کہیں کوئی ایکسیڈنٹ یا کہیں گر جاتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، اگر وہ مسواک اپنے ساتھ بندہ رکھتا ہے یا اس وقت اس کے ساتھ ہو، تو یہ شرط ہے کہ وہ اس کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی۔ یہ اس کا ایک اور بینیفٹ ہے۔ اس کے بعد شیطان، جنات وغیرہ جو ہیں وہ اس سے بہت ڈرتے ہیں، جو بندہ مسواک کیری کرتا ہے، اپنے ساتھ رکھتا ہے، کرنے والا اور اپنے ساتھ رکھنے والا، یہ ان کے لیے ایک تلوار کا کام کرتی ہے مسواک۔ دوسرا، جس کو سکن میں دانے نکلتے ہیں، جس کو پت بولتے ہیں، گرمی نکلتی ہے، یہ اس کے لیے بھی بہت بہترین ہے جو مسواک۔ فیس کے اوپر گلو آتا ہے مسواک کرنے والے کو، اور یہ بہت دیر تک انسان کو جوان رکھتی ہے،
مطلب چہرہ اس کا ایسا رہتا ہے، جلدی جھریاں وغیرہ نہیں ہوتی، جوانی دیر تک رہتی ہے اس کی، جو بندہ مسواک کا عادی ہوگا۔ اس کے بعد چہرے کے اوپر جو آپ نے دیکھا ہوگا مطلب کہ ایک ڈل جیسا آ جاتا ہے عمر کے ساتھ، وہ نہیں آتا، اس کا چہرہ ہمیشہ کھلا کھلا رہے گا، جوان لک رہے گی، چمکدار چہرہ رہے گا۔ اس کے بعد جناب جو بندہ مسواک کو اپنے سرانے والی سائڈ میں رکھ کے سوتا ہے، اپنے سر کے پاس سائڈ میں کہیں ٹیبل پہ جہاں بھی رکھ کے یا نیچے کہیں بھی، تو اس کو برے سپنے نہیں آتے، ڈراؤنے سپنے نہیں آتے۔ اس کے بعد جو بندہ مسواک کا عادی ہوگا، مسواک رکھتا ہوگا، اس پہ جادو کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جناب جو بڑی بیماریاں ہیں، جو کینسر، ٹیومر، السر، یہ ساری بیماریاں بھی اس کے نزدیک نہیں آتی جو مسواک کا عادی ہوگا۔ اس کے بعد سر میں درد کی جو اکثر شکایت ہوتی ہے، سر میں درد بھی نہیں ہوتا جو مسواک کرتا ہے۔ اس کے بعد بھانج پن بھی نہیں آتا ہے جو مرد یا عورت مسواک کرتے ہیں۔ مسواک کرنے والے کے ہمیشہ جو اولادیں ہوتی ہیں بہت زیادہ آتی ہیں، کثیر اولادیں ہوتی ہیں ان کو۔ اس کے بعد جو فرشتے ہیں وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں جو مسواک کرنے کا عادی ہو۔ اس کے بعد فرشتے جو ہیں نمبر 30 پہ جو فرشتے ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ اس مسواک کرنے والے کے چہرے پہ جو نور ہوتا ہے وہ اس سے اور زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتے جب نماز کے لیے وہ واپس آتا تو اس سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی بہت بڑی رضا ہوتی ہے اس کے ساتھ، اللہ بہت خوش ہوتا ہے جو مسواک کرتا ہے۔ مسواک ایک ایسا ہتھیار ہے جو بندہ اس کو استعمال کرے جنگ میں یا کوئی کہیں وہ ناجائز کسی کیس میں پھنسا ہے یا کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں بھی کامیاب کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 34 پہ جو ہے مسواک کرنے والے کا جو دل ہے وہ بہت انرجیٹک رہتا ہے، خوش مزاج رہے گا وہ۔ اس کے بعد آپ کا جو میٹابولزم ہے اس کو بھی بڑھاتے ہیں یہ مسواک کرنے والا۔ نیکسٹ ہے 36 نمبر، جنت میں اس کے درجات جو ہیں بلند ہوتے ہیں جو مسواک جتنا زیادہ کرتا ہے۔ اس کے بعد 37 نمبر پہ ہے قبض کی شکایت نہیں ہوتی اس کو جو مسواک کا عادی۔ اس کے بعد ہے کہ پیرالائز اٹیک نہیں ہوتا اس کو جو مسواک کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے باڈی کا نارمل رہتا ہے۔ اس کے بعد 39 نمبر پہ ہے کہ وہ بندہ خوش مزاج ہوگا، کول مائنڈڈ ہوتا ہے، مطلب کہ اس کی جو اندر کی باڈی ہے وہ بی پی وغیرہ نہیں ہوتا، اس کو وہ نارمل رہتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 40 پہ ہے کہ سپرم کاؤنٹ جو ہوتا ہے اس کا انکریز ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو مائیں بچوں کو دودھ وغیرہ پلاتی ہیں تو ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ وہ اگر مسواک کرتی ہیں تو اس میں دودھ میں کمی نہیں ہوتی۔ نمبر 42 نمبر یہ ہے کہ ان کی جو بندے مسواک یا عورت مسواک کا استعمال کرتے ہیں ان کی اولادیں جو ہیں فرما بردار رہتی ہیں، اوبیڈنٹ رہتی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ یہ ہے کہ اس کے مال دولت میں اضافہ ہوتا ہے جو مسواک کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 44 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزگار کے دروازے کھول دیتا ہے، آسانی کر دیتا ہے جو مسواک کرتے ہیں۔ اس کے بعد 45 نمبر پہ ہے کہ اس بندے کا جو باڈی ہے اس کا جو باڈی شیپ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے جو مسواک کرتا ہے۔ اس کے بعد 46 پہ ہے کہ اس بندے کی پروننسیشن جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے، اٹکتا نہیں ہے، لٹکتا نہیں ہے، جیسے بیچ میں بات کرتے وقت کچھ ایسا پرابلم ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، آواز بہت صاف ہوتی ہے۔ اس کے بعد 47 نمبر پہ ہے کہ انبیاء اکرام جو ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو مسواک کا استعمال کرتے ہیں۔ 48 پہ ہے کہ پولسرات پہ وہ بجلی کی طرح گزر جاتا ہے جو مسواک کا عادی ہوگا۔ اس کے بعد 49 نمبر پہ ہے اس کو اعمال نامہ جو ہے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ 50 نمبر یہ ہے کہ بڑھاپا اس کا لیٹ آئے گا۔ 51 پہ ہے کہ اس کی باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ نارمل رہے گا، مطلب کسی کو جیسے اندر گرمی وغیرہ ہوتی ہے یا بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب کہ کہتے ہیں نا کہ
وہ کوئی بھی گرم چیز کھاتا ہے تو نارمل سے ہاتھ پاؤں جلنے لگتے ہیں، ایسا گرمی جیسی ہو جاتی ہے، تو وہ پورا باڈی کا ٹمپریچر مینٹین رہتا ہے اس سے۔ 52 نمبر پہ ہے کہ اس بندے کی جو روح ہے بہت آسانی سے نکلتی ہے۔ 53 یہ ہے اس کی زبان اور تھراٹ جو ہے وہ صاف رہتا ہے۔ 54 پہ ہے اس کی دعائیں جو ہیں قبول ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ 55 نمبر ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو وسیع کر دیتے ہیں، کھل جاتی ہے قبر۔ 56 پہ ہے کہ جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جو مسواک کا عادی ہوتا ہے۔ 57 پہ یہ ہے کہ اس کو ہدایت ملنی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ انبیاء اکرام کی سیرت کو تلاش کرتا ہے، ان کو پڑھتا ہے، مطلب اس میں انٹرسٹ ہو جاتا ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ قدرتی اس کے ذہن کو جو ہے علم کی طرف کھول دیتا ہے اس کے سینے۔ اس کے بعد اس کے لیے جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 60 پہ یہ ہے کہ جب وہ بندہ مرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو کے توبہ کر کے مرتا ہے۔ مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لیتا ہے، اگر اس نے کوئی گناہ کیے ہیں تو مطلب گناہوں سے بچتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کی روح قبض ہوتی ہے تو فرشتے انبیاء اکرام کی شکل میں اس کے پاس آتے ہیں۔ اس کے بعد 62 نمبر پہ ہے، 62 نمبر پہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کو حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ اس کے بعد 63 نمبر پہ ہے کہ اس کی آواز اچھی ہوگی، یہ کف وغیرہ جو گلا خراب، کھانسی یا انفیکشن ہوتی ہے تھراٹ میں، یہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد 64 نمبر پہ 64 نمبر پہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے کی جو بغل میں پسینہ آتا ہے اس میں جو بدبو ہو اس کو وہ نہیں ہوگی، اس کے پسینے میں بدبو نہیں ہوگی، اتنی کارگر چیز ہے یہ۔ اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ عام طور پہ یہ بیماریوں میں جیسے ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی رہتی ہیں، ایسے بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوگا مسواک کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں بیماریوں سے۔ 66 نمبر پہ ہے کہ قرآن اور دین کی جتنی بھی تعلیم ہے اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اس کو حفظ کرنا آسان ہو جاتا ہے، یادداشت اچھی رہتی ہے۔ اس کے بعد بھوک اور پیاس کی جو حالت ہے اس میں یہ بہت کام کرتی ہے۔ جب بھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں واحد چیز ہے مسواک جو آپ کر سکتے ہیں، تو کرنی بھی چاہیے، تو اس سے بھوک اور پیاس کا جو واقعہ ہے اس میں بھی بڑی راحت ملتی ہے۔ اس کے بعد 68 نمبر پہ یہ ہے کہ پیشاب کی جو پریشانی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، کسی کو پیشاب میں جلن وغیرہ رہتی ہے یا پیشاب اچھے سے نہیں آتا وہ بھی آسانی سے رہتا ہے۔ اس کے بعد 69 نمبر یہ ہے کہ جو بندہ مسواک کا عادی ہوگا وہ بندہ جو ہے ڈرگز سے محفوظ رہتا ہے، نشے سے محفوظ رہتا ہے۔ 70 نمبر یہ ہے کہ لاش کا جو مسواک کرنے والا ہوگا اس کو کبھی پاگل پن نہیں ہوتا، دماغ خراب نہیں ہوتا، اس کا مینٹل ڈسیبل وہ نہیں ہوتا مسواک۔ یہ میں نے 70 فائدے آپ کو بتائے ہیں مسواک کے۔ اس کے علاوہ ایک چیز ایسی ہے جو ابھی تک میں نے کہیں دیکھی نہیں، سنی نہیں ہے، اور کسی نے بتائی نہیں، شاید بھول گئے ہوں گے، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ فائدے آپ کو 70 میں نے بتا دیے۔ اب اس کا ایک نقصان ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ مسواک آپ کی ختم ہو جاتی ہے، جیسے یہ اتنی رہنے کے بعد آپ نے نہیں کرنی ہے، اب یہ آپ نے پھینکنی ہے۔ اگر آپ نے یہ مسواک گندی جگہ کسی ڈسٹ بین میں یا نالی میں کہیں پھینکی تو اس سے جو ہے پاگل ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے اتنے بینیفٹ ہیں۔ یہ انبیاء اکرام کی ایک بہت بڑی پسندیدہ چیز رہی ہے، یہاں تک فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وصال ہونے والا تھا تب بھی انہوں نے مسواک منگوائی تھی۔ تو یہ بہت اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس کو کرنے کے بعد آپ نے گندگی میں نہیں پھینکنا ہے، کہیں صاف جگہ مٹی میں دفن کر دیں، کسی دریا میں بہا دیں، کیونکہ یہ بہت سخت چیز ہے کہ اگر آپ اس کو اتنی اہم چیز کو اگر گندگی میں ناپاکی میں پھینکیں گے جس کی وجہ سے فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے، انبیاء خوش ہوتے ہیں، اور اس کو گندگی میں پھینکیں گے
تو اس سے آدمی کا پاگل ہونے کا بہت خطرہ ہے، دماغ ڈسبیلنس ہو سکتا ہے۔ اس کو صاف جگہ پہ کہیں پھینکے، مٹی میں دفن کر دیں، یا صاف جگہ، یا کہیں کسی نالے میں، دریا میں ڈال دیجئے، گندی جگہ پہ نہیں پھینکنی ہے۔ تو یہ تھے آج آپ کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیے مسواک کے 70 فائدے۔ تو انشاءاللہ آپ کو اچھے لگے ہوں گے، آپ دوسروں کو بھی بتائیے۔ تو ایک نیک کام ہے، جو بھی کرنا چاہیں یہ کر سکتے ہیں، یہ ہر ایک کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی مسواک کے فائدے ہیں، یہ پوری امت کے لیے ہیں، پوری دنیا کے لیے جو بھی کرنا چاہے گا اس کو یہ سارے بینیفٹ انشاءاللہ ملیں گے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کچھ نئے ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔